نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس چل رہا ہے، اور اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر حبیب کی برکت سے سارے عالم کو، ساری انسانیت کو اس کرونا کی وبا سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ذکر حبیب کی برکت سے اپنے حبیب کی سچی محبت، آپ کی اطاعت، آپ کی معیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات طیبات پر بات چل رہی ہے. گزشتہ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس میں آپ کے کرتے کا بیان تھا کہ آپ کا کرتا کیسا ہوتا تھا. آج ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ اور آپ کی ٹوپی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمامہ باندھتے تھے. اگر عمامہ نہ ہوتا تو سر اور پیشانی پر ایک پٹی باندھ لیا کرتے، یعنی عمامے کی نشانی کے طور پر پٹی باندھ دیا کرتے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ تقریباً 7 گز کا ہوتا تھا، اور آپ عمامہ جب باندھتے تو شملہ اس کا چھوڑتے تھے. شملہ جو پیچھے کی طرف چھوڑا جاتا ہے وہ شملہ کہلاتا ہے. اور کبھی عمامے کا ایک پیچ ٹھوڑی کے نیچے سے گردن کی طرف لے لیتے تھے، یعنی اس کا ایک پیچ ایسے نکال کے گردن کی طرف ڈال لیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمامے کا شملہ ایک بالشت ہوتا تھا، یعنی شملہ جو چھوڑتے تھے پیچھے وہ ایک بالشت کے قریب ہوتا تھا. آپ کے عمامے کا شملہ دونوں شانوں کے درمیان پیچھے کی جانب چھوٹا ہوا ہوتا تھا. عمامہ باندھنے کے ختم پر اس کا آخری پلو بجائے آگے پیچھے کے رخ میں اڑس لیتے تھے، یعنی جہاں پر عمامہ ختم ہوا تو اس کا جو آخری سرا ہے اس کو آپ اڑس لیتے تھے. اور ایسا بھی ہوتا کہ تپش آفتاب کے وقت جب تپش والی دھوپ ہوتی ہے تو آپ کبھی اپنے عمامے کا شملہ اسے سر پہ ڈال لیتے تھے، یعنی سایہ کرنے کے لیے، دھوپ سے بچنے کے لیے. اور عمامے کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی ضرور اوڑھا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو عمامہ باندھا جاتا ہے تو وہ ٹوپی پر باندھا جاتا ہے، اور یہ اہل تشیعوں کے یہاں یہی ہے کہ ان کے ہاں ان کے جو ذاکرین وغیرہ جو عمامہ باندھتے ہیں بغیر ٹوپی کے باندھتے ہیں. لیکن ٹوپی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت ہے کہ ٹوپی ہمیشہ آپ نے سر پر رکھی ہے. اگر عمامہ نہ بھی ہوا تو ٹوپی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور سر پہ پہنی ہے. یہ ایک آج کل ایک عجیب رواج بن گیا کہ بہت سے لوگ ننگے سر نماز پڑھنے لگے، اور بہت سے ایسے لوگ بھی جو اپنے کو مقلد حدیث کہتے ہیں، جی ہم تو حدیث کی تقلید کرنے والے ہیں، اہل حدیث ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، اور ننگے سر نماز پڑھتے ہیں. اب کوئی ان سے پوچھے کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سوائے اس کے کہ جب آپ احرام کی حالت میں تھے اور اس حالت میں اپنے سر کا کھولنا ضروری، اس کے علاوہ کب آپ نے ننگے سر نماز پڑھی ہے؟ ایک طرف دعویٰ بھی کریں کہ ہم حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، اور ایک طرف حدیث کی صریح مخالفت بھی کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت کہ رات میں جب آپ سوتے تھے تو جب بھی آپ سر کو ڈھانک کر سوتے تھے، کھلا ہوا سر نہیں سوتے تھے.
یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی۔ تو اس لیے اگر آدمی عمامہ باندھے تو بہت اچھا ہے، سنت ہے، لیکن اگر کوئی عمامہ نہیں باندھتا تو یہ سنت عادیہ میں سے ہے، اگر چھوڑ دیتا ہے تو اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ لیکن ٹوپی ایک ایسی مستقل سنت ہے کہ سر ٹوپی سے ضرور ڈھانپنا چاہیے، یہ آپ کی مستقل ایک سنت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفید ٹوپی اوڑا کرتے تھے، اکثر آپ کی جو ٹوپی تھی وہ سفید ہوتی تھی۔ وطن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سر سے چپٹی ہوئی ٹوپی اوڑا کرتے، یعنی آپ کی ٹوپی کے دو انداز تھے۔ جب آپ اپنے وطن میں ہوتے، مدینہ طیبہ میں ہوتے، تو سر پر جو ٹوپی ہوتی وہ ذرا نیچی ہوتی تھی، اور جب آپ سفر میں تشریف لے جاتے تو سفر کی جو ٹوپی ہے وہ ذرا اونچی ہوتی تھی۔ یہ دونوں میں فرق تھا سفر اور حضر کی ٹوپی میں۔ آپ کے سفر کی ٹوپی اٹھی ہوئی اور باڑ دار ہوتی تھی، یعنی چاروں طرف سے باڑ ہوتی تھی، پھر اس کے اوپر ٹوپی اٹھی ہوئی ہوتی تھی۔ جس کو کبھی نماز پڑھتے وقت آپ سامنے رکھ لیا کرتے تھے تو گویا کہ اس سے سترے کا کام لے، اتنی اونچی ہوتی تھی کہ اسے سامنے رکھ لیا۔ لیکن یہ نہیں کہ آپ ننگے سر نماز پڑھتے تھے، سر پر عمامہ، سر پر چادر یہ ضرور ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوزنی نما سلے ہوئے کپڑے کی گاڑی ٹوپی بھی اوڑھی، یعنی موٹے کپڑے کی، یا جیسے کوئی گرمی سردی کا زمانہ ہے تو موٹے کپڑے کی ٹوپی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پر اوڑھی ہے۔ پھر آپ اپنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگوٹھی ہے وہ چاندی کی ہوتی تھی، اور چاندی کی انگوٹھی آپ پہنتے تھے۔ آپ نے انگوٹھی سیدھے اور الٹے دونوں ہاتھ کی چھنگلیاں میں پہنی ہے، چھنگلیاں میں سیدھے ہاتھ کی یا الٹے ہاتھ کی۔ اور انگوٹھی کا جو نگینہ ہے وہ کبھی چاندی کا رکھا اور کبھی حبشی پتھر کا، یعنی سیاہ رنگ کے پتھر کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ تھی کہ انگوٹھی کا نگینہ بجائے اوپر کی جانب کے ہاتھ کے اندر ہتھیلی کی طرف رکھتے تھے، یعنی نگینہ یا پیچھے کی طرف رکھتے تھے، اوپر کی طرف نہیں رکھتے تھے۔ یہ آپ کی عادت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی پر 3 سطروں میں محمد الرسول اللہ کھدا ہوا تھا، اور وہی انگوٹھی آپ کی مہر نبوت بھی تھی۔ اس میں اس طرح تھا کہ نیچے محمد، پھر اس کے اوپر رسول اور اس کے اوپر اللہ، اس طرح انگوٹھی پر لکھا ہوتا تھا محمد الرسول اللہ۔ یہ انگوٹھی کا انداز تھا، اور جب کسی بادشاہ کو خط لکھا جاتا تو وہی انگوٹھی سیاہی میں لگا کر اور وہ مہر کے طور پر وہ انگوٹھی لگا دی جاتی۔ پھر وہ انگوٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، پھر حضرت ابوبکر صدیق سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو مسجد قباء کے پاس ایک کنواں تھا، اس کنویں کے اندر وہ انگوٹھی گر گئی، اور وہ انگوٹھی گری، اسے بہت تلاش کیا، یہاں تک کہ کنویں کا پانی بھی خالی کرایا، لیکن وہ انگوٹھی نہیں ملی۔ اور پھر اس انگوٹھی کا گم ہونا تھا کہ فتنوں کا زمانہ شروع ہو گیا۔ جب تک وہ انگوٹھی موجود تھی اس وقت تک فتنے رکے ہوئے تھے، اور جب وہ انگوٹھی اس کنویں میں گری ہے اس کے بعد سے پھر فتنوں کا زمانہ شروع ہوا، اور وہ فتنے آج تک تھمنے کا نام نہیں لیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چپل یا جوتا وہ چپل نما یا کھڑاؤں نما جوتا پہنتے تھے۔ کھڑاؤں کہتے ہیں کہ جیسے لکڑی کا جوتا یا اس کا تلا جیسے لکڑی کا ہوتا ہے، اور اس پر آگے ایک لکڑی لگی ہوئی ہو جس میں انگوٹھا پھنسا لیا جائے، اس طرح ہم پہلے انڈیا میں بھی ہوتے تھے، لکڑی کے کھڑاؤں کہلاتے تھے، یا وہ چپل نما ہوتا تھا۔ جوتا پہنتے تو پہلے سیدھا پاؤں سیدھے جوتے میں، اور پھر الٹا پاؤں الٹے جوتے میں آپ ڈالتے تھے، اور جوتا اتارتے وقت پہلے الٹے پاؤں سے جوتا نکالتے،
اور پھر سیدھے پاؤں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتا نکالتے، اور جوتا کبھی کھڑے ہو کر پہنتے اور کبھی بیٹھ کر پہنتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا اٹھاتے تو الٹے ہاتھ کے انگوٹھے کے پاس والی انگوٹھے اور اس کے پاس والی انگلی سے اٹھاتے تھے، یعنی بائیں ہاتھ سے اٹھاتے اور اس دو انگلیوں سے جوتے کو اٹھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے جوتے میں دو تسمے رکھتے تھے، ایک تسمہ انگوٹھے کے پاس اور اس کے برابر والی انگلی میں رہتا، اور دوسرا چھنگلیاں اور اس کے برابر والی انگلی میں ہوتا۔ اس طرح سے پیر میں وہ جوتی یا چپل جو ہوتی وہ پھنس جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا ایک بالشت اور 2 انگل لمبا تھا، ایک بالشت اور 2 انگل لمبا تھا۔ تلوے کے پاس سے 7 انگل چوڑا، اور دونوں تسموں کے درمیان نیچے پر سے 2 انگل کا فاصلہ ہوتا تھا، یعنی وہ جو آگے 2 تسمے لگے ہوتے تھے اس میں بھی 2 انگل کا فاصلہ ہوتا تھا۔ اور جوتا پہننے کے معاملے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی ہدایت یہ ہے کہ یعنی ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے کہ کہاں کہاں پر آپ کی نظر تھی، کہ جب آدمی جوتا پہننے لگے آپ نے فرمایا کہ جوتا پہننے سے پہلے اسے جھاڑ لیا کرو۔ اور ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چمڑے کے جو موزے ہیں وہ پہن رہے تھے، ایک موزہ پیر میں پہنا اور ابھی دوسرا موزہ پیر میں پہننا چاہتے تھے کہ ایک پرندہ آیا اور وہ موزہ اٹھا کر لے گئے اور اوپر سے جا کر اسے چھوڑ دیا۔ جب وہ نیچے گرا تو اس کے اندر سے ایک سانپ کا بچہ نکلا، تو آپ نے فرمایا کہ جوتا پہننے سے پہلے اسے جھاڑ لیا کرو۔ اسی طرح فرمایا کہ بستر پر سونے سے پہلے بستر کو جھاڑ لیا کرو، کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اذیت دینے والی چیز بستر پر ہوتی ہے، اور اکثر گھروں میں کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ خواتین کوئی سینے پر رونے کا کام کر رہی ہیں اور سوئی کہیں ایسے لگائی اور بھول گئی، تو اس لیے فرمایا کہ بستر کو بھی جھاڑ لو اور جوتا بھی جھاڑ کر پہنو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک رہنمائی فرمائی۔ پھر سونے اور جاگنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول رات میں آرام فرماتے اور نصف آخر کے اول حصے میں اٹھ جاتے، اور یہ اطباء بھی کہتے ہیں، میڈیکل سائنس بھی یہ بات کہتی ہے کہ رات کے پہلے حصے میں یعنی عشاء پڑھ کر آدمی فوراً سو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں ایک ایسا خودکار نظام رکھا ہے کہ سارا دن جو انسان چلتا پھرتا ہے، محنت مشقت کرتا ہے، تو اس کے جسم کے اندر بہت سی توڑ پھوڑ ہوتی ہے، اندر کے جو اجزاء ہیں اس کے اندر توڑ پھوڑ واقع ہوتی ہے، جیسے گاڑیاں، موٹر سائیکل ہے، کار ہے، سڑکوں پہ چلتی ہے تو اس میں توڑ پھوڑ ہو جاتی ہے، پرزے گھسنے لگتے ہیں، پھر کچھ عرصے کے بعد اس کی مرمت اور ٹیوننگ ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے انسان کے جسم میں بھی توڑ پھوڑ ہوتی ہے۔ جب آدمی عشاء کے بعد سو جاتا ہے تو وہ خودکار نظام حرکت میں آتا ہے، یہ سو رہا ہے اور اس کے جسم کی ریپیئر ہو رہی ہے، اس کی مرمت کی جا رہی ہے، اور جب یہ صبح کو سو کر اٹھتا ہے تو جسم بالکل اس کا فریش ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے ایک ایسا خودکار نظام بنایا ہے۔ اب جو آدمی دیر سے سونے کا عادی ہوگا تو اس کا وہ وقت ضائع ہو جائے گا جو شروع رات کے حصے میں جسم نے جو اپنا کام کرنا ہے اور اس جسم کی جو ریپیئر ہونی ہے، مرمت ہونی ہے، وہ اس مرمت سے، ریپیئر سے وہ رہ جائے گا، اور جب اس سے رہ جائے گا تو پھر ساری رات جاگ کر گزارے گا یا رات کے آخر حصے میں سوئے گا۔ تو یہ فطرت سے لڑنا ہے۔ فطرت کیا ہے؟ کہ رات کو جلدی سونا، صبح کو جلدی اٹھنا، کیونکہ اللہ نے صبح کے پہلے حصے کے اندر برکت رکھی ہے۔ اور صحابہ کے زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ رات کو صحابہ جلدی سوتے تھے، اور یہاں تک ہوتا تھا کہ بعض موسم میں عشاء کی نماز دیر سے ہوتی تھی، تو کھانا شام میں جلدی کھایا اور سو گئے، مغرب پڑھ کر سوئے، اور پھر ایک نیند کر کے اٹھ کر عشاء پڑھتے تھے، یعنی عشاء اتنی تاخیر سے بھی ہوتی تھی۔ تو اس لیے جب آدمی فطرت سے لڑتا ہے، آج تو ایک عجیب مذاق بن گیا کہ جس کو دیکھو راتوں میں جاگ رہا ہے،
اور جب رات میں آدمی جاگتا ہے تو پھر صبح فجر کی نماز میں کیسے ہمت ہوگی اٹھنے کی؟ اور پھر ایک جاگنا ہے کہ کارآمد جاگنا ہو کہ آدمی اس جاگنے میں کوئی اپنی آخرت کا کوئی کام کر رہا ہو، کسی آخرت کی فکر میں لگا ہوا ہو، یا بیوی بچوں کے ساتھ کسی کام میں مشغول ہو، ان کی دلجوئی کر رہا ہو، اور ایک جاگنا ہے فضولیات کے ساتھ، سوشل میڈیا کے ساتھ۔ آج کا جو جاگنا ہے وہ اس سوشل میڈیا کے ساتھ ہے، جس کو دیکھو ساری رات فیس بک میں لگا ہوا ہے، یوٹیوب پر ساری رات لگا ہوا ہے۔ اب اس میں کیا ہے کہ انسان کی صحت برباد ہوتی ہے، اور اب اس زمانے کے اندر جو ریسرچ ہو رہی ہے تو اسے سائبر کا نشہ کہا گیا ہے، سائبر ایڈکشن۔ یہ ایک نشہ ہے، یہ سوشل میڈیا، اور اب اس سائبر ایڈکشن کے اوپر ریسرچ ہو کر اس کے نقصانات بتائے جا رہے ہیں۔ یعنی وہی چیز ایک مصنوعی چیز ہے نا، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس یہ تو اس حد تک ہونی چاہیے کہ اس سے آدمی اپنے فائدے کا کام لے لے، اور جب فائدے کا کام لے تو اس کے اندر بڑے بڑے فائدے بھی موجود ہیں، یہ نہیں کہ سارا نقصان ہی نقصان ہے، لیکن اس سے مثبت کام لینا چاہیے، منفی کام نہیں لینا چاہیے۔ اور آج ہماری نوجوان نسل، اور نوجوان کیا بڑی عمر کے لوگ بھی، خواتین بھی اس کے اندر مشغول ہیں کہ ساری رات جو ہے وہ ذہنی آوارگی کے ساتھ ساری رات گزر جاتی ہے، اور وہ ذہنی آوارگی ایسی ہے کہ انسان کی کسی بھی جگہ پر پہنچ کر تسکین نہیں ہوتی۔ ایک تو ہے نا کہ کوئی حد ہو کہ بھئی 2 گھنٹے کے بعد تسکین ہو جائے گی، 4 گھنٹے کے بعد تسکین ہو جائے گی، کیونکہ یہ ذہنی آوارگی ایسی ہے، اس کی تسکین نہیں ہوا کرتی۔ جتنا اس کام کے اندر گھستا جاتا ہے اتنی آوارگی بڑھتی جاتی ہے۔ اس کا تو علاج یہی ہے کہ مجاہدہ کرے، اور ضرورت کے اندر تو اس کا استعمال کرے۔ آج لوگ اس سے بڑے بڑے مفید کام بھی کر رہے ہیں، لوگ اس سے لاکھوں ڈالر بھی کما رہے ہیں، تجارت بھی اس کے اوپر کر رہے ہیں، تو اس سے مثبت کام لے۔ لیکن جو اللہ نے رات آرام کے لیے بنائی ہے، اس رات کو تو اس کے اندر برباد نہ کرے۔ رات بھی برباد، صحت بھی برباد، اور جب آدمی رات اس کام کے اندر برباد کرتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر عورت ہے تو دن کے اندر اس کی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ بچوں کی خدمت کر سکے، شوہر کی خدمت کر سکے، گھر کا خیال کر سکے، اس کے اندر وہ ہمت ہی نہیں ہے، کیونکہ جو جسم کو راحت پہنچانی تھی، آرام پہنچانا تھا تاکہ اگلے دن کے لیے جسم تیار ہوتا، وہ وقت تو ضائع کر دیا۔ اب جسم کہاں سے طاقت لائے، کہاں سے صلاحیت لائے؟ اور مردوں کے اندر کہ اگر وہ ملازم ہے، وہ تاجر ہے، نہ اس کے اندر تجارت کرنے کی ہمت ہے، نہ ملازمت کی ہمت ہے، دکاندار ہے تو دکان میں بیٹھ کے سو رہا ہے۔ اور آج تو عجیب نشہ ہے نا کہ وہاں بھی بیٹھ کے موبائل میں لگے ہوئے، گاہک بھی سامنے کھڑا ہے۔ بھائی گاہک اللہ کی رحمت ہوتا ہے، روزی اللہ تعالیٰ کی فضل کا نام ہے، اور جب وہ اللہ کا فضل چل کے تمہارے پاس آ گیا، اب ساری چیزوں کو چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے اس کے دل کے اندر ڈالا ہے، اور جب تم اس کے ساتھ بے رخی کرو گے اور توجہ نہیں کرو گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ تم سے، اس کا دل جو ہے نا تمہاری طرف سے ہٹ جائے گا کہ میں تو اس کی دکان پہ چل کر گیا تو سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتا، وہ بات کیسے کرے؟ اس کے ذہن میں کچھ الجھاؤ ہے، دماغ اس کا کسی اور طرف لگا ہوا ہے۔ اسی طرح ملازم ہے، اس کا دھیان اپنی ملازمت پہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر جگہوں پر آج کام کے اندر بڑی خیانت ہے، لوگ نوکریاں لے لیتے ہیں اور گھر بیٹھ کے رپورٹیں بنا کے کمپنیوں میں بھیج دیتے ہیں۔ یہ حالت ہے کہ بھائی تمہاری ذمہ داری ہے، تم نے 50 دکانوں کو وزٹ کرنا ہے، وہاں تو 5 کو بھی نہیں کرتا، اور کمپنی کو دھوکہ دیتا ہے۔ کتنے دن دھوکہ دیتا ہے، پھر پکڑی جاتی ہے چوری، نوکری سے نکال دیا۔ جب نوکری سے نکال دیا تو روتے پھرتے ہیں کہ جی بے روزگار ہو گئے۔ تو بے روزگار کیسے ہوئے؟ اگر اپنی اس جاب کے اوپر صحیح طریقے سے محنت کرتا، اپنی تجارت کے اوپر محنت کرتا، اللہ اس کا صلہ دیتا، اللہ اس کا پھل دیتا۔ تو آج جو ہے یہ صلاحیتیں اس لیے برباد ہو رہی ہیں، صحت بھی برباد، عجیب قسم کی بیماریاں، اور شوگر کا مرض عام طریقے سے، بلڈ پریشر کا مرض عام طریقے سے۔ ظاہر ہے کہ جب آدمی نہیں سوئے گا، اپنی اس جان کو آرام نہیں پہنچائے گا، یہ سرکاری مشین ہے، اللہ نے اس مشین کا بھی کوئی حق رکھا ہے، یہ نہیں ہے جیسے چاہے استعمال کرو۔ تو جب اس سے یہ لڑے گا، اس سے یہ دشمنی برتے گا، تو بھی بیماریاں تو پیدا ہوں گی، اور ہوگا کیا؟ آپ دیکھ لیں پہلے زمانے کے لوگ کیسے تھے کہ عشاء پڑھ کے سو جاتے تھے،
اور صبح تہجد میں اٹھ جاتے تھے اور کتنی محنت مشقت کرتے تھے۔ آج تو سواریاں کتنی ہیں، پہلے کے زمانے میں سواریاں نظر آتی تھی، نہ موٹر سائیکلیں نظر آتی تھی، موٹر سائیکل تو دور کی بات ہے، سائیکلیں بھی نظر نہیں آتی تھی، لوگ پیدل چلتے تھے۔ اور اب تو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، محلے سے نماز پڑھنے آتے ہیں، بائک پر آتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اتنا بھی چلنا گوارا نہیں ہے تو کیسے صحت بنے گی اور کیسے اس انسان اپنی اعضاء کو کیسے سنبھالے گا۔ اس لیے بھائی اپنی صحت کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ اللہ نے جو صحت اور جوانی دی ہے، قوت دی ہے، صلاحیت دی ہے، ایک ہی دفعہ ملتی ہے، جتنا سنبھال کے چلا لو چلتی رہے گی۔ اور اگر اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے نا تو پھر ڈاکٹر دوا دے کے وقت تو پاس کرتا ہے لیکن اسے ٹھیک نہیں کر سکتا۔ ٹھیک کرنا پہ ڈاکٹر کے بس کی بات نہیں ہے، دوائیوں سے دھکا لگتا رہے گا، بس زندگی ہے گزر جائے گی۔ تو ایسی زندگی کس کام کی جو دوائیوں کے سہارے سے گزرے اور اسپتالوں کے اور ڈاکٹروں کے چکر لگا کر گزرے؟ اس سے بہتر ہے کہ اپنی صحت کا خیال کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کہ رات کے اول حصے میں آرام فرماتے ہیں، پھر آخر رات کا جو آخر حصہ ہوتا ہے، نصف رات کے بعد، آدھی رات کے بعد، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخر کے اول حصے میں اٹھ جاتے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم فرماتے ہیں، ایک حصہ اپنے آرام کے لیے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، اور ایک حصہ اپنی عبادت کے لیے۔ پھر جو حصہ اپنے خاص آرام کا بھی ہوتا اس میں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض خاص صحابہ آ جاتے، کوئی حاجت مند آ جاتا، اس میں پھر اس کے ساتھ اس کو وقت دیا کرتے اور اس وقت میں بھی دوسروں کا خیال فرمایا کرتے۔ تو یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی۔ اور پھر فرمایا کہ شروع رات جس قدر گہری نیند ہوتی، سیدھی کروٹ اس طرح سوتے کہ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی سیدھے رخسار کے نیچے رکھ لیتے، دائیں ہتھیلی یہ دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر اور دائیں کروٹ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے، اور 3 مرتبہ یہ الفاظ فرماتے، رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، یعنی سو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگ رہے ہیں، اللہ کے عذاب سے پناہ مانگ کر سو رہے ہیں۔ اور اطباء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب داہنی کروٹ پر آدمی سوتا ہے تو داہنی کروٹ پر سونے میں اس کا جو دل ہے یہ دل معلق رہتا ہے، لٹکا ہوا رہتا ہے، اور جب بائیں کروٹ میں سوتا ہے تو یہ دل نیچے دبا ہوا رہتا ہے۔ تو بائیں کروٹ پر سونے میں کی نسبت دائیں کروٹ پہ سونا یہ انسان کی صحت کے لیے زیادہ مفید ہے۔ اور اگر کوئی ایسا نہ کر سکے تو کم از کم اتنا تو ضرور کر لے کہ سونے کی جو ابتدا ہے وہ داہنی کروٹ پہ کر لے، اور پھر اس کے بعد بھلے سیدھا سو جائے، بائیں کروٹ پہ سو جائے، جیسے چاہے، تاکہ اسے سونے میں بھی سنت کا ثواب مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہم وفقنا لما تحب و ترضى من القول والعمل والفعل والنیت والہدى انک علی کل شیء قدیر اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما،
اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا یا اللہ آسان فرما، نامرضیات سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما، اپنے نبی کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا، آپ کے طریقوں کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ صحابہ کی، خلفائے راشدین کی، اہل بیت کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ان کے نقش قدم پر یا اللہ ہمیں چلنے والا بنا، یا اللہ اپنے نبی کے ساتھ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرما، آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں ختم نبوت کا ادنا سا سپاہی بنا اور ناموس رسالت کا، ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا، یا اللہ اس ذکر حبیب کی برکت سے سارے عالم کو، ساری انسانیت کو اس کرونا کی وبا سے نجات عطا فرما، یا اللہ اس کے متاثرین دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، ہمارے ملک میں ہیں، یا اللہ ہمارے شہروں میں، ہمارے محلے بستیوں میں، اسپتالوں میں، گھروں میں، یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، سب کی مشکل کو آسان فرما، یا اللہ شفا کو نازل فرما، شفا کی ہوائیں چلا، یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو یا اللہ پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، ہر قسم کی دہشت گردیوں سے، فرقہ واریت سے، مذہبی منافرت سے اس ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں ایک بنا اور نیک بنا، کلمہ واحدہ پر یا اللہ پوری امت کو متحد فرما، یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں، سب کے جان، مال، ایمان، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ گھر بار کی حفاظت فرما، اولاد کی یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں، یا اللہ سامعین ہیں، سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما، ہر قلت سے، دقت سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ گھروں کے ماحول کو جنت نشاں بنا، آپس میں محبتیں، الفتیں پیدا فرما، نفرتوں کو، عداوتوں کو دور فرما، سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، یا اللہ سب کی اولادوں کا مستقبل تابناک بنا، ہر ابتلا سے، آزمائش سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، کسی امتحان اور آزمائش کے قابل نہیں، یا اللہ ہر ابتلا سے، آزمائش سے اپنی شامت اعمال سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، اے اللہ تو اپنی مدد کو ہمارے شامل حال فرما، اپنی مدد سے، نصرت سے کبھی بھی محروم نہ فرما، یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا، یا اللہ ہمیں دین، دنیا، آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما، عافیت دارین عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین برحمتک یا اللہ۔